عدالت نے بھی کہا کہ دیکھیں یہ ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں کھڑے، یہ وہ مقدمہ نہیں ہے کہ تو جیتا یا میں جیتا، یہ ون مقدمہ ہونا چاہیے۔ ان کا مقصد بھی عافیہ کو لانا ہے، ان کا فرض ہے، ان کا فرض عین ہے۔ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ 2 ماہ پہلے 2 پیراگراف کا ہم دے چکے ہیں کہ بھائی جو ڈاکومنٹس ملاقاتوں کی آپ ہمیں دیں گے وہ صرف اس مقصد کے لیے ہوگی کہ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لایا جائے اور کہیں استعمال نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر بھی ان کے اعتراضات ہیں اور اس کے لیے بھی ہفتہ 6 دن لے لیے گئے ہیں۔ پاکستان حکومت کا فرض ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں، انسانی حقوق کی روشنی میں، اور جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ اتنے عرصے میں جو سلوک کیا گیا ہے، ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کی روشنی میں یہ کونسلر نوٹس ہیں جو بنیادی طور پر ممد و معاون ثابت ہوں گے کہ جس کے تحت جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان لانے کا مرحلہ تو بعد کا ہے، اس سے پہلے کم از کم اس کو کسی انسانی جیل کے اندر منتقل کیا جا سکے جہاں بنیادی انسانی سہولیات ہوں جو قیدیوں کے لیے بین الاقوامی طور پر جو ہے ہر کسی کے لیے لازم ہیں۔ تو اس صورتحال کے لیے عدالت نے کہا کہ کم از کم آپ یہ ریکارڈ فراہم کریں۔ اب ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے 4 اگست کو امریکہ کا وزٹ کرنا ہے، کلائیو نے بھی وہاں جانا ہے اور ان کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ سے ملاقات ہوگی، اور اس سے پہلے ہمیں اس ریکارڈ کی ضرورت تھی تاکہ اس سے پہلے جب وکلاء سفر کریں گے تو یہ ریکارڈ ان کے پاس موجود ہو اور وہ اس ریکارڈ کی روشنی میں جو ہے وہ مزید تحرک کر سکیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو مدد ہو سکتی ہے، قانونی مدد جو ہو سکتی ہے وہ کی جا سکے۔ بدقسمتی سے حکومت پاکستان کی جانب سے اب یہ لیتو لال کے ذریعے جو ہے آج بھی ٹائم گین کیا گیا ہے۔ بہرحال چونکہ انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کرا دی ہے اور عدالت کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم 10 دن کے اندر وہ ریکارڈ سارا دے دیں گے۔ ہاں، عدالت نے ان کو اتنی گنجائش یہ ضرور دی ہے کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اگر کوئی آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی پریویلیج ڈاکومنٹ ہے جس کو ڈسکلوز کرنا خطرناک ہے تو پھر آپ عدالت کے سامنے وہ ڈاکومنٹ لے کر آئیں گے اور قانون کے مطابق عدالت اس کا جب ہم درخواست دیں گے تو اس کی روشنی میں جائزہ لے گی کہ آیا فی الواقعی وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کوئی خطرناک ایسا ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ اس کیس میں ایسا ہو سکتا ہے۔ پاکستانی کونسلرز ہیں، پاکستانی کونسلرز نے جا کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے اگر ان کی قید کے دوران ملاقات کی ہے اور اس قید میں جس کرب و اذیت میں اور جو میڈیکل کنڈیشن میں وہ گزر رہی ہیں، اگر اس کا حکومت پاکستان کو مطلع کیا ہے اور اس کے اوپر ہم جو کوئی ایکشن لے سکتے ہیں قانون کے مطابق، تو میرا خیال ہے ریاست پاکستان کو اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ عدالت میں یقیناً اچھی یقین دہانیاں کروائی ہیں، ڈاکٹر فوزیہ سے ملاقات کے اندر بھی حکومت نے بہت سی یقین دہانیاں کرائی ہیں، لیکن یہ یقین دہانیاں اس وقت سود مند ثابت ہو سکتی ہیں جب الفاظ سے ہٹ کر عمل کی شکل اختیار کریں اور عملی طور پر کچھ اقدامات کیے جائیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہیں اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اب 10 دن کے اندر ہمیں وہ ڈاکومنٹ ضرور مہیا ہو جائیں گے۔ عدالت نے ان کو یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کم سے کم پریویلیج کلیم کریں، بلا وجہ بغیر ضرورت کے کوئی ایسا پریویلیج کلیم نہ کریں، کیونکہ بہرحال پاکستان کے ایک شہری کی، پاکستان کی ایک بیٹی کی آزادی اور اس کی جو تکلیف ہے اس کو کم کرنا یہ ہماری ترجیح اول ہے۔ الحمدللہ آج ایک اور پیشی ہوئی، ایک اور دن گزر گیا، عافیہ وہیں اسی حال میں ہے اور ہم یہاں پہ ہیں اور ہمارے بیوروکریسی اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں ہے۔ دیکھیے 2 مہینے سے ہم نے NDA نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ دیا ہوا کہ ہم صرف اس مقصد کے لیے یہ چیز یوز کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کر کریں گے ہم یہ چیز۔ اور آج عدالت نے بھی کہا کہ دیکھیں یہ ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں کھڑے، یہ وہ مقدمہ نہیں ہے کہ تو جیتا یا میں جیتا، یہ ون مقدمہ ہونا چاہیے۔ ان کا مقصد بھی عافیہ کو لانا ہے، ان کا فرض ہے، ان کا فرض عین ہے۔ ہمارا مقصد بھی عافیہ کو لانا ہے۔ اگر ہم دونوں مل کر کوآپریٹ کریں، اگر موفا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، داخلہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، لا اینڈ جسٹس ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، تو آج ہم عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوتے، ہم عافیہ کو لا کے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت عافیہ ملک و قوم کے لیے بہت اچھے کام کر رہی ہوتی۔ اور یہی عدالت نے آج ان کو، موفا کو بھی اور ہمارے بھی اس کو کہا کہ یہ آپ لوگ کو انہوں نے ڈاکیومنٹس دینے ہیں اور آپ نے ان کو دیکھ کے ان کو جس کام کے لیے ہے استعمال کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ NDA ہم 2 مہینے پہلے دے چکے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ کچھ چینجز کرنا چاہ رہے ہیں۔ 2 پیراگرافس ہیں
उन 2 पैराग्राफ्स को चेंज करने के लिए उनको 6 दिन दरकार है, तो अगले हफ्ते वो हो जाएगा। उसके बाद वो 10 दिन के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले करेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या हवाले किया और क्या नहीं किया। लेकिन आफिया को, हमारा मकसद आफिया को लाना है। हमारा मकसद किसी के भी कोई, कम से कम मेरा मकसद किसी किस्म की ना पॉलिटिकल, ना फाइनेंशियल, ना किसी किस्म की कोई गेन है, ना किसी को रिडिक्यूल करना। मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, अल्लाह सलामत रखे इसको, अल्लाह हमारी कौम को इज्जत और आबरू दे। और जब बेटी आएगी ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ इंशाल्लाह हमारे हालात भी बेहतर हो। हाँ बिल्कुल प्लीज। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अदालत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अदालत जिस तरह दिलचस्पी ले रही है, संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, वो डॉक्टर आफिया की केस के लिए भी खुशाइंद है और पाकिस्तानी कौम के लिए भी खुशाइंद है। इस पे मैं अदालत का शुक्रगुजार भी हूँ और अदालत को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। लेकिन हुकूमत की गैर संजीदगी बिल्कुल वाज़ेह है, जिसका इजहार डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने किया कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट 2 माह पहले 2 पैराग्राफ का हम दे चुके हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स मुलाकातों की आप हमें देंगे वो सिर्फ इस मकसद के लिए होगी कि डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाया जाए और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर भी उनके एतराज़ात हैं और इसके लिए भी हफ्ता 6 दिन ले लिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत की गैर संजीदगी है। जो हुकूमत चंद दिनों में रेमंड डेविस को वापस भेज सकती है, जो हुकूमत 20 साल की जंग के लिए 2 बड़ी ममालिक के अंदर मुआहिदा कर सकती है, वो अपनी बेटी को पाकिस्तान क्यों नहीं ला सकती? कैसे नहीं ला सकती अगर वो हुकूमत संजीदा हो? इसलिए डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाना, उसके लिए इकदामात, उसके लिए हिकमत अमली, उसके लिए मंसूबा, ये तो दूर की बात है। अभी तक तो हुकूमत हमारी 2 पैराग्राफ वाली नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के ऊपर भी एतराज़ात लगा रही है कि इसमें हमने ये तब्दीली करनी और ये तब्दीली, और वो दस्तावेज़ात जो बेज़रर दस्तावेज़ात है, जो पाकिस्तान के कौंसलर ने पाकिस्तान की कैद शहरी डॉक्टर आफिया से मुलाकात की है, उसकी रुदात तक देने के लिए तैयार नहीं है। आफिया को लाना, उसके लिए इक़दामात करना, उसके लिए मंसूबे बनाना, उसके लिए अमली स्टेप्स उठाना, ये तो दूर की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौम इस चीज़ को समझे, आवाम की ताकत, आवाम की हिमायत, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी के दिल में डॉक्टर आफिया है, डॉक्टर आफिया की मोहब्बत है। इस मोहब्बत को जिंदा रखें, डॉक्टर आफिया की बात को जिंदा रखें, और अब जहां भी है डॉक्टर आफिया की बात करें, सोशल मीडिया पे डॉक्टर आफिया की मुहिम उठाएं, और उसके साथ साथ आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हो, जिस भी हैसियत में हो, डॉक्टर आफिया के काज को आगे बढ़ाएं। तो मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं, दस्तबस्ता अर्ज करता हूं कि वो ऐलानात के बजाय, गुफ्तगू के बजाय, अच्छी बातों के बजाय कम से कम कुछ अमली इक़दामात करें। उनके पास सिर्फ 1 महीना रह गया है।